آپ اگر اپنے گھر پہ پوچھیں، اپنی والدہ سے پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو وہ اپنے کسی نہ کسی بیٹے کا نام لیں گی، اور اگر آپ یہی چیز اپنے والد سے پوچھیں تو وہ اپنی کسی بیٹی کا نام لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے، تاکہ میں جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو اس سے میرے خیال میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا بہت فائدہ ہو جائے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ کسی اور کے ساتھ نیکی کریں، کسی اور کے ساتھ بھلائی کریں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں ہماری جو آج کی بات ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے والد سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، اور کبھی کبھی کسی والدہ کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن موسٹلی ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو والدین ہیں، اسپیشلی جو ماں باپ ہیں، ان کے لیے تو میرے خیال میں ساری اولاد برابر ہوتی ہے، لیکن کسی ایک سے ان کو جو محبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنی جو سب سے نکمی اولاد ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی جو سب سے ان کی اچھی اولاد ہوتی ہے، اس سینس میں کہ جو کامیاب ہوتی ہے، جو سمجھدار زیادہ ہوتی ہے، جس کو چیزوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، والد اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حاملہ خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہم اگلے 2 مہینوں میں ماں باپ بننے والے ہیں، بولی اگر بیٹا ہوا تو کیا منصوبہ ہوگا؟ شوہر نے جواب دیا، میں اس کو تمام روزمرہ زندگی کی روایات سکھاؤں گا، کھیل، ریاضی، لوگوں کی عزت وغیرہ وغیرہ۔ خاتون نے پھر پوچھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو؟ شوہر نے جواب دیا، میں اسے کچھ نہیں سکھاؤں گا بلکہ میں اس سے خود سیکھوں گا۔ میں غیر مشروط محبت سیکھوں گا۔ میری بیٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ میری پرورش اپنے ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے کرے، بالوں کی کنگھی کرنے سے لے کر ڈریسنگ تک، ابتدائی گفتگو سے لے کر انتہائی گفتگو تک، نیز کہ وہ میرے ہر کام کو اپنی زاویہ نظر سے تربیت کرے گی، وہ میرے لیے دوسروں سے لڑے گی، مباحثہ کرے گی، اس کی خوشی اور غم میری طبیعت پہ منحصر ہوں گے۔ خاتون نے پھر پوچھا، کیا بیٹا یہ سب کچھ نہیں سکھائے گا آپ کو؟ شوہر نے جواب دیا، بیٹے میں یہ ساری خصوصیات ڈالی جاتی ہیں، لیکن بیٹی ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ خاتون نے پوچھا، لیکن بیٹی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی نا؟ شوہر نے جواب دیا، بیٹی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں رہے گی، لیکن روحانی طور پر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ بات کہہ کر شوہر نے اپنی بات کو ختم کیا کہ بیٹی کے ساتھ بندھن ختم نہیں ہوتا، لیکن بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے الفاظ ہی آپ کی پہچان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک بیٹیوں کو ہر دکھ، تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہوئے دنیا جہان کی خوشیوں، کامیابیوں اور مسرتوں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑکے زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، یا پھر بیٹیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا بیٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، نہیں، میرا یہ بالکل بھی مقصد نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہے کہ کچھ چیزوں میں جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ ذمہ داری نبھانے میں، جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں مرنے تک وہ ہمیشہ ذمہ داری نبھاتے آتے ہیں اپنی فیملی کی، ان کا خیال رکھنا، فائنینشلی بھی اور ایسے بھی ان کی سپورٹ کرنا۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی واقعے کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔